دوستو ڈریکولا کا نام تو آپ نے سنا ہی ہوگا اور اس پر بنی فلمیں بھی آپ نے دیکھی ہوں گی، جس میں ایک بندے کو طاقتور اور خونخوار بڑے دانتوں والا اور نکیلے دانتوں والا مونسٹر بنا کر پیش کیا جاتا ہے، جو چاندنی راتوں کو اپنے تابوت سے نکلتا ہے اور لوگوں کو تلاش کرتا ہے اور ان کا خون پیتا ہے، جو اسے اور زیادہ طاقتور بناتا ہے۔ مگر دن کی روشنی اس کے لیے انتہائی جان لیوا ثابت ہوتی ہے، جسے وہ بالکل بھی برداشت نہیں کر پاتا، کیونکہ جب اس پر دھوپ پڑتی ہے تو وہ جل کر راکھ ہو جاتا ہے۔ ڈریکولا نامی کتاب آنے کے بعد بالی ووڈ اور ہالی ووڈ پر کئی موویز بن چکی ہیں، لیکن بہت کم لوگ اس کی حقیقت کے بارے میں جانتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہ کوئی فکشنلی یا کوئی فرضی کردار نہیں ہے، بلکہ ایک تاریخی کردار ہے جو کہ سلطنت عثمانیہ کے دور کے اندر موجود تھا، اور سلطان محمد فتح کے ساتھ اس کی کئی بار جنگ بھی ہوئی تھی۔ یہ کہانی اصل میں کیا ہے اور کیسے یہ ڈریکولا لوگوں کے خون کے ساتھ ہولی کھیل کر خوف کی علامت بنا رہا، آج کی اس ویڈیو میں ہم اس کے کردار پر پوری روشنی ڈالیں گے اور جان پائیں گے کہ ڈریکولا کون تھا۔ کہا جاتا ہے کہ حال ہی میں ڈریکولا کی نئی فلم بنائی گئی ہے، جس کے اندر اس کی حقیقت کو بھی دکھایا گیا ہے کہ اس کریکٹر کا دراصل میں ریجن کیا ہے۔ ڈریکولا کا لفظ ڈراکول سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے کیلوں والا یا پھر شیطان، اور ڈریکولا کا مطلب ہے شیطان کا بیٹا۔ یہ نام سب سے پہلے ڈریکولا کے باپ کو دیا گیا تھا جب اس نے سلطنت عثمانیہ کے مخالف اس کی بغاوت کرنے والی ایک تنظیم کے اندر شمولیت اختیار کی تھی، تو اس وقت اس کو ولاد کا نام دیا گیا تھا، یعنی کہ شیطان کا بیٹا۔ یہی نام اس کے بیٹے یعنی کہ ولاد دوم کو بھی دیا گیا، جسے ڈریکولا کہتے ہیں۔ اور ڈریکولا اس وقت ایک چھوٹے سے ملک ملیشیا کا شہزادہ تھا، جو کہ آج کے موجودہ دور کے آرمینیا کے پاس ہے۔ اس کے آس پاس کے ممالک انتہائی طاقتور تھے۔ سلطنت عثمانیہ کے سلطان اور محمد فتح کی فوجوں نے جب مغربی یورپ کی طرف پیش قدمی کی، جس کے اندر سیریا، بوسنیا، ہنگری اور رومانیہ وغیرہ شامل تھے، تو اس وقت شمالی رومانیہ کی فوجوں نے عثمانیوں کے خلاف لڑنے کا ارادہ کیا، مگر ان کی فوجی طاقت اس وقت بہت کم تھی، اس لیے وہ سلطنت عثمانیہ کے ساتھ امن معاہدہ کرنے پر مجبور ہو گئے تھے۔ اس معاہدے کے مطابق ولاکیا کے بادشاہ نے یعنی کہ ڈریکولا کے باپ ولاد نے اپنے بیٹے ولاد ٹو اور راڈو کو جدید تعلیم دینے کے لیے استنبول بھیج دیا، جو کہ سلطنت عثمانیہ کا مرکز تھا۔ ولاد ٹو بچپن سے ہی سرکش اور ظالم تھا، جبکہ دوسری طرف راڈو نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ ولاد ٹو کی تعلیم مکمل ہو جانے کے بعد عثمانیہ کے سلطان نے اسے اپنے ملک بھیج دیا، جہاں وہ اپنے باپ کے بعد وہاں کا تخت سنبھال سکے۔ سلطان نے ایسا اس لیے کیا کیونکہ وہاں کے لوگ عیسائی تھے، اور وہ ایک عیسائی کی حکمرانی کے علاوہ کسی بھی اور شخص کی حکمرانی کو قابل قبول نہیں کرتے تھے، تو اس طرح ولاد نے وہاں جا کر اپنی حکومت قائم کر لی۔ یوں حکمرانی قائم کرنے کے بعد ولاد ٹو کی ظالمانہ فطرت ابھر کر سامنے آنے لگی، اور اس کے اندر کا تشدد پسند حیوان بھی جاگنے لگا، اور اس طرح ولاد بعد میں ڈریکولا بن گیا۔ اس کے ظلم اور قہر کی وجہ سے لوگوں نے اسے ڈریکولا کا نام دیا، جو کہ پوری دنیا میں مشہور ہو گیا۔ سلطان نے اسے ولاکیا واپس بھیجتے وقت ایک معاہدہ کیا تھا کہ ولاد واپس جا کر ایک مخصوص قسم کا ٹیکس سلطنت عثمانیہ کو دیتا رہے گا، مگر ولاد ٹو جب واپس گیا تو کئی سال تک اس نے ٹیکس ادا نہ کیا، اور وہ ٹیکس فائنینشلی طور پر سلطنت عثمانیہ کو سپورٹ کرنے کے لیے بہت ضروری تھا۔ لہٰذا عثمانیہ کے سلطان نے ایک وفد کو ولاد کی طرف بھیجا، جس نے ولاد ٹو کے دربار میں آ کر کہا کہ ہمیں سلطان نے آپ سے ٹیکس لینے کے لیے بھیجا ہے۔ ولاد ٹو نے سب سے پہلے ان سب کا مذاق اڑایا اور کہا کہ اپنے سروں کی پگڑیاں اتار کر میرے دربار میں آؤ، جبکہ مسلمانوں کا ان پگڑیوں کے بارے میں یہ ماننا تھا کہ یہ تو فخر کی علامت ہے
اور یہ صرف اور صرف اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے سر نہیں جھکا سکتے۔ تو یہ سب کرنے سے سبھی لوگوں نے انکار کر دیا اور کہنے لگے کہ یہ پگڑیاں تو صرف اللہ کے سامنے اتر سکتی ہیں۔ تو یوں ڈریکولا نے حکم دیا کہ ان تمام لوگوں کے سروں کے اندر کیل ٹھوک دیے جائیں۔ تو کچھ اس طرح ان لوگوں کے سروں کے اندر کیل ٹھوک دیے گئے۔ اس ظلم کے بعد سلطنت عثمانیہ کے سلطان محمد فتح نے ان کے بالکل قریب کے وزیر حمزہ بادشاہ کو حکم دیا کہ وہ ڈریکولا کو زندہ یا مردہ گرفتار کر کے لائے۔ جبکہ خود ڈریکولا کی تربیت ترکوں کے ہاتھوں سے ہوئی تھی، جو کہ بہت ہی زیادہ جنگجو ہوتے ہیں اور کسی کے آگے نہیں جھکتے۔ لہٰذا ڈریکولا اچھی طرح جانتا تھا کہ جنگ کیسے ہوتی ہے اور کیسے نمٹا جاتا ہے۔ یوں ڈریکولا نے گھات لگا کر حمزہ بادشاہ کی 20,000 کی فوج کو نصف و نابود کر دیا۔ یہ وہ منظر تھا جبکہ ایک میدان کے اندر پورے 1 میل کے علاقے کے اندر ہر طرف دائرے کی شکل میں تقریباً 20,000 نیزے گڑے ہوئے تھے اور ہر ایک نیزے کی نوک پر ترک سالار کی کٹی پٹی لاش موجود تھی، جبکہ 2 سب سے اونچے نیزے، ایک پر حمزہ بادشاہ اور اس کے یونانی وزیر کی لاش تھی، اور ان کی موت کو کئی مہینے گزر چکے تھے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ان کے جسموں کو پرندوں نے نوچ ڈالا اور ان لوگوں کے قیمتی جنگجو لباس ہی اس وقت ان نیزوں پر لہرا رہے تھے، اور وہ بہت ہی دردناک منظر تھا کہ ایک ہی شخص نے اس 20,000 کی بڑی فوج کو نیزوں پر لٹکا دیا۔ آپ اس شخص ڈریکولا کی دہشت کا اندازہ اس کی عقل سے لگا سکتے ہیں۔ تو یوں سلطنت عثمانیہ کے سلطان نے اس کے بعد راڈو کو، جو کہ ڈریکولا کا سگا بھائی تھا اور وہ مسلمان ہو گیا تھا، اسے ڈریکولا کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے بھیجا گیا، اور انہوں نے پوری بہادری کے ساتھ جنگ میں ڈریکولا کو شکست دی اور زندہ پکڑ کر زندان میں ڈال دیا۔ جب راڈو کی موت ہوئی تو ملک کے اندر خانہ جنگی کی وجہ سے ایک بار پھر سے ڈریکولا آزاد ہو گیا اور دنیا پر مہاماری پھیلانے لگا۔ مگر آخرکار 1476 کے اندر سلطان محمد روم کی فوج نے بوشارس کے مقام پر ڈریکولا کی فوج کا سامنا کیا، جہاں ڈریکولا کی موت ہو گئی اور اس کے ساتھ اس کا سر کاٹ کر استنبول کے مرکزی دروازے پر لٹکا دیا گیا، جہاں پر اس کا سر کئی مہینوں تک لٹکا رہا۔ دوستو، ڈریکولا کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کو انسانی خون کی لت لگ چکی تھی اور وہ انسانی گوشت تک کھایا کرتا تھا۔ یہ قصے کسی حد تک درست ہیں، اس کے بارے میں کچھ کہنا مشکل ہے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ وہ تاریخ کے ظالم انسانوں میں سے تھا۔ اس کے اسی خوف اور ظالم کردار کی وجہ سے کئی فلمیں بھی بنائی گئی ہیں، لیکن اس کردار کا حقیقت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آیا ہوگا۔ لائک کر دیجئے گا، شیئر کر دیجئے گا اور سبسکرائب کا بٹن ضرور پریس کر دیجئے گا تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو ملتا رہے۔